کائنات کی بے شمار مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی فضیلت بخشی ہے۔ عزت و شرف، عقل و شعور، فہم و ادراک کی دولت سب سے زیادہ عطا فرمائی ہے۔ اپنی نیابت و خلافت کا تاج بھی اسی کے سر پر سجایا ہے۔ کائنات کی ساری چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز، دیو ہیکل اور عظیم الجثہ مخلوق بھی انسان کی خدمت کر رہی ہے، اس لیے کہ ان سب کو خالق کائنات نے پیدا ہی کیا ہے انسان کے لیے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 20 میں رب العزت کا ارشاد ہے، کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 میں ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ عرض یہ ہے کہ ایک ایک لفظ پر غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کس خاص انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد الہی ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے پھل اگائے اور کشتیوں کو، جہازوں کو تمہارے کام میں لگایا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور دریاؤں کو بھی تمہاری خدمت پر لگا دیا، اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو اس طرح کام پر لگایا کہ وہ مسلسل سفر میں ہیں، اور تمہاری خاطر رات اور دن کو بھی کام پر لگایا، اور تم نے جو کچھ مانگا اس نے اس میں سے جو تمہارے لیے مناسب تھا تمہیں دے دیا۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے انصاف، بڑا ناشکرا ہے۔ اس ترجمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور غور فرمائیں کہ کس طرح واضح کر دیا گیا ہے کہ تخلیق کائنات کا انتہائی مقصد انسان ہے۔ ساری کائنات کا پھل انسان ہے، سب کچھ انسان کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی غور فرمائیں کہ انسان کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ کیا کائنات کے لیے؟ نہیں، کائنات کی کسی چیز کے لیے نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو خلاف عقل و نقل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے، اور اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر نیاز خم کر دینے کے لیے۔